نماز کے آداب کے متعلق جاننے سے پہلے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جب ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا مقام اور اس کا انجام ہمارے دلوں میں جب بیٹھ جائے گا، تب ہم اس کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور اچھا بھی لگے گا کرنے میں۔ جب تک کسی چیز کے متعلق معلوم نہ ہو کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، تب تک ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، تب تک ہم اس کی طرف نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں، پہلے پارے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے الف لام میم جہاں بیان کیا ہے، یہ جو آیتیں ہیں، اسی صفحے کے اندر اللہ نے دین کی بڑی بڑی باتیں جو بنیاد رکھتی ہیں اس کو بیان کر دیا پہلے ہی صفحے میں۔ پڑھیے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون آگے بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلے قرآن کریم کا تعارف کرایا اللہ نے کہ یہ کتاب جس کو آپ سیکھنے آئے ہیں اور ہم لوگ سکھانے آئے ہیں، سیکھنے سکھانے آئے ہیں، اس کا پہلے تعارف کرا دیا کہ یہ ہے کون سی کتاب۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جس میں اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ جس کو بچنا ہی نہیں ہے ان کے لیے پھر کیا ہی بات۔ پھر دین کے بڑے بڑے احکام اللہ نے بیان کیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ پر، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر یعنی غیب کیا چیز ہے؟ یعنی وہ چیز جو ہماری نظروں سے غائب ہے، اوجھل ہے۔ ہم نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے اللہ کے رسول کو کبھی دیکھا ہے؟ اس زمانے کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے قرآن کریم کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو ہمیں سننے کو ملا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں اور آخری نبی ہیں، ہے نا؟ ہمیں سننے ملا یہ۔ اسی طرح جنت کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا، جہنم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا، فرشتوں کے بارے میں معلوم ہوا، تو ہم نے اس کے اوپر یقین کر لیا۔ ہم نے اس کے اوپر یقین کر لیا۔ ہم نے ایسا نہیں کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ہم نے دیکھا ہی نہیں آنکھوں سے، کیسے ہو سکتا؟ کوئی فوٹو دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کا فوٹو دکھاؤ مجھے۔ ہم نے کبھی کہا نہیں، کوئی نہیں کہتا پوری دنیا کے مسلمان، بلکہ وہ مان لیتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، مان لیا۔ پیغمبر دنیا میں آئے، مان لیا، ایمان لے آئے اس کے اوپر۔ جتنے رسول ہیں تمام کے اوپر، جتنی کتابیں ہیں تمام کے اوپر، جتنے فرشتے ہیں تمام کے اوپر۔ تو آمنت باللہ ہم جو پڑھتے ہیں، ایمان مفصل اور مجمل، کیا ہے اس میں؟ یہی تو ہے، آمنت باللہ باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع، یہ تو مجمل ہو گیا۔
یعنی اس میں اجمال ہے، بہت مختصر ہے. تفصیل میں جاؤ. آمنت باللہ وملائکتہ. چلو آگے. تو آمنتو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے ایکسپٹ کیا، میں نے قبول کیا، میں ایمان لے آیا. کس چیز کے اوپر؟ وہ ساری چیزیں آگے بتائی گئی. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمَلَائِكَتِهِ ہے نا یہ سب. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی سب کو میں نے مان لیا. جتنے رسول آئے سب کے اوپر میں ایمان لے آیا. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب کے اوپر ایمان لایا. جتنے فرشتے آئے سب کے اوپر ایمان لایا. اور تقدیر کے اوپر، اچھی اور بری تقدیر دونوں کے اوپر میں ایمان لایا. اور باس بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایمان لیا. یہ ایمان کی تکمیل. اس کے اوپر ایمان لانے سے انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جائے، یعنی وہ مسلمان ہے. اور اگر ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دے کہ بھائی میں تو اللہ کو نہیں مانتا، باقی سب چیزوں کو مانتا ہوں، یا یہ کہ میں اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتا، باقی سب چیزوں کو مانتا ہوں، مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کا ایمان کیا ہوگا؟ ادھورا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بات یہ تھی نماز کے متعلق. تو اللہ نے پہلے کتاب کا تعارف کرا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے چلو. یؤمنون بالغیب کے بعد کہا ویقیمون الصلاۃ. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ یعنی قائم کرنے کا مطلب کیا؟ قائم کہاں کرو گے جا کے؟ نہیں، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادا کرنا. کیا کرنا؟ ادا کرنا، پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ مطلب ہے. اب چاہے وہ نماز مسجد میں ہو یا گھر پہ ہو یا عیدگاہ میں ہو. سمجھ میں آیا؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، نماز ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم مسجد جا نہیں سکے چلو نماز چھوڑ دو، آج کیوں مسجد نہیں پہنچ پائے ہم. ایسا نہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد میں ادا ہو. لیکن اگر ہم کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے تو نماز تو بہرحال پڑھنی ہے، چاہے گھروں میں ہو، دکانوں میں ہو، مکان میں ہو، سفر میں ہو. سمجھ میں آیا؟ ہر ایک جگہ پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے. اللہ کی طرف سے اس کو فرض کر دیا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کون سے پارے کی آیت ہے؟ 5واں. یقیناً نماز مومنوں کے اوپر مقررہ وقتوں میں فرض کر دیا گیا. فرض. نماز کے اندر بھی کیٹیگری ہے الگ الگ. کچھ نمازیں جو ہیں بالکل فرض ہے، وہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. کچھ نماز جو ہے سنت کے درجے میں، اس میں بھی قسمیں ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے. اور کچھ نماز ایسی ہے جو نوافل کی قسم میں اختیار میں ہے، وہ آپ کے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو نماز کی بہت اہمیت آئی ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے بنی الاسلام علی 5. یہ حدیث یاد ہے کسی کو؟ بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں کے اوپر رکھ دی گئی ہے. بنیاد سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بنیاد کسے کہتے ہیں؟ یہ بغل میں جو بلڈنگ بن رہی ہے آپ نے دیکھا؟ یہ بلڈنگ بغل میں، تو نیچے سے اس کی شروعات ہوئی ہے. کہاں سے؟ نیچے سے. ڈائریکٹ اگر چوتھا مالہ بنانا چاہتے تو 4 منزل 4 تلہ ڈائریکٹ، نیچے خالی، نہ گراؤنڈ ہے، نہ 1 تلہ نہ 2 تلہ، ڈائریکٹ چھت بنا رہے ہوگا اس کا، بلکہ وہ نیچے گر جائے گا. یا یہ کہ نیچے سے شروعات کرنی ہوگی. تو جو چیز نیچے سے شروعات ہو رہی ہے اسی کے اوپر ہے. پہلے گراؤنڈ بنا دیا، اس کے اوپر پیلر کھڑا کر دیا، پھر اس کے اوپر ایک اور سجایا، پھر پیلر رکھا، پھر ایک سجایا، پھر
ایسے کر نیچے سے اوپر گئے وہ، تو یہ کہتے ہیں بنیاد. تو سب سے پہلے چیز جو نیچے تیار کی گئی وہ ہے بنیاد. بغیر اس کے آپ چھت نہیں بنا سکتے. بنا سکتے نہیں. اسی طرح اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یا وان محمد عبدہ ورسولہ. پہلی چیز کیا ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. کیا مطلب شریک نہیں ہے؟ کہ جو چیز اور جو کام دنیا کے اندر ہو رہا ہے، ہر ایک چیز، تمام کام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہو رہا ہے. ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہر ایک چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. اور اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو دینے والا کون ہے؟ اللہ. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے اولیاء یا دوسرے لوگ یا بابا یہ لوگ بھی دے سکتے ہیں، جو لوگ قبر کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں، دیکھا آپ لوگوں نے مزاروں پہ جا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بابا سے کیا مانگتے ہیں؟ بابا مجھے اولاد دے دے. بابا اندر سے بولتے ہیں میری تو اولاد تھی نہیں. ارے دیکھا ہے قبر میں جو پریشانی ہوتی ہے، چلو مزار چلے جاتے ہیں وہاں. تو یہ اسے کہتے ہیں شریک کرنا. اللہ سے مانگنے کے بجائے وہ چلے گئے کہاں؟ غیر اللہ کے پاس. اللہ کے علاوہ سے مانگنا، اس کو حاجت روا سمجھنا کہ یہ میری تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا. مشکل کشا سمجھنا کہ میری تمام مشکلوں کو دور کر دے گا. بیمار ہے تو یہی بابا میری بیماری دور کرے گا. دکان میں پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے تو فلاں پیر ہماری تکلیفوں کو دور کر دے گا. یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی آپ نے یا وہ لوگ جو کر رہے ہیں ایسا، انہوں نے اللہ کو کمزور سمجھا کہ نہیں اللہ سے کیسے ہو سکتا ہے، چھوڑو ابھی اللہ سے ہم نہیں مانگتے، پہلے پیر سے، پہلے بابا سے، ان لوگوں سے مانگتے. یہ چیز اسے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرنا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ صرف اللہ کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ غیر اللہ کو یعنی بت پرستی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بت پرستی. 360 بت، عجیب عجیب ان کے ماتا ہوتی ہیں. فلاں پوجا کے موقع پہ یہ ماتا، فلاں پوجا کے موقع پہ وہ ماتا. ہر ایک کے سامنے گھٹنا ٹیکنا، سجدہ کرنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، مانگنا اور اس کو خدا سمجھنا. اس کو خدا سمجھنا، گاڈ سمجھنا کہ یہی کر سکتا ہے. یہ ہے شرک. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں ہیں، آپ اپنے ابو کے سامنے، آپ اپنے ابو کے سامنے، والد کے سامنے، پاپا کے سامنے وہ کھڑے ہیں اور آپ کی ہر چیز وہ پوری کرتے ہیں. آپ نے کہا مجھے پیزا کھانا ہے، لا کے دے دیا. کولڈ ڈرنک پینا ہے، لا کے دے دیا آپ کے ابو نے. لیکن آپ انہی کے سامنے کسی اور آدمی سے مانگیں گے تو آپ کے ابو کو اچھا لگے گا ہے؟ اچھا لگے گا، وہ خوش ہوں گے، واہ میرا پیسہ بچ گیا. ایسا ہے نہیں، بلکہ ان کو تکلیف ہوگی کہ میرا بیٹا میرے سامنے
کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز لا کے دو، تو ان کو ایسا لگے گا کہ کیا میں لا کر نہیں دیتا ہوں؟ بولیں گے نا، کیا میں تم کو سامان لا کے تم کو اچھا لگے گا؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب بھی مانگے، جو بھی مانگے، مجھ سے مانگے، میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے۔ ادعونی استجب لکم، کیا ادعونی؟ قرآن میں کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، مانگو، میں اس دعا کو قبول کروں گا، میں اس دعا کو قبول کروں گا، یہ چیز۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہوا شرک نہ کرنے کا۔ اور آگے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے۔ اس کے اوپر بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ہمارے آخری نبی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے برابر ہیں، یہ بندے نہیں ہیں، یہ انسان نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں، یعنی انسان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہے۔ کہیں آپ اس عقیدے کے اگر شکار ہوئے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ بندے ہیں، اور بندہ صرف بشر ہی ہو سکتا ہے، انسان ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے عقائد میں شامل ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول بندے ہیں، انسان ہیں، اور ہمارے آخری نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ڈیٹیل آپ کو کبھی بہت وقت ملا تو بتایا جائے گا۔ آگے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج کی طرف سفر کرنا، حج کے لیے نکلنا، جسے استطاعت ہو، جسے طاقت ہو، ہاں جا سکتے ہیں، مال بھی ہے اور بدن میں طاقت بھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ پہلی نمبر پہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور اس کے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھنا، یہ۔ دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنا، پانچویں نمبر پہ حج ادا کرنا۔ تو یہ کتنی چیز ہو گئی؟ 5۔ اور ان 5 چیزوں کو کیا کہا گیا؟ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے 5 چیزوں کے اوپر۔ اب اگر ان میں سے ایک بھی بنیاد کا ہم انکار کریں گے، بتائیے پھر ہماری عمارت بن سکتی ہے؟ نہیں۔ تو نماز ادا کرنا سب سے پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ ہے نماز ادا کرنا۔ تو ہمیں پتہ چلا نماز کی کیا اہمیت ہے۔ کیا حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان والے اور غیر ایمان والے، ان دونوں کے درمیان اگر فرق معلوم کرنا ہو، بھائی یہ انسان جو ہے یہ مومن ہے اور یہ انسان جو ہے کافر ہے، اگر فرق معلوم کرنا ہوتا تو ایک چیز کے اوپر غور کیا جاتا کہ بھائی یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ما الفرق بین الایمان والکفر؟ الصلاۃ، یہ چیز۔ اور اسی طرح یہ بھی آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے
اس نے گویا کفر والا کام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کفر والا. تو ایک بے نمازی آدمی ہے، اس کی مثال وہی ہے جو ایک غیر مسلم کی ہے. وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، اذان سننے کے بعد یہ بھی نہیں پڑھتا. فرق کیا ہوا دونوں میں؟ یہ. اب دنیا میں کتنی طرح کے نمازی ہیں. ایک تو وہ ہے جو روز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، روز. ٹھیک ہے، ایک یہ. نمبر 2 پہ ایک وہ ہے جو 8 والے ہیں. 8 والے یعنی 8 ٹائم کی پڑھتے ہیں. 8 والے یعنی ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز. ہفتے میں کتنے دن ہوتا ہے؟ جمعہ 8 دن. تو 8 والے ایک یہ ہے. اور ایک ہے 60 والے، عیدین کی نماز صرف پڑھتے ہیں، جمعہ سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، عیدین کی نماز. اور ایک ہے کھاٹ والے. کھاٹ والے یعنی صرف نماز جنازہ پڑھتے ہیں، صرف نماز. ان کو نہ عیدین سے مطلب ہے، نہ جمعہ سے مطلب ہے، نہ 5 وقت نماز سے مطلب ہے. تو کتنی طرح کی نمازی ہو گئے؟ 4 طرح کی. ایک اور گنائے، 5واں بھی ہے. ایک وہ ہے جس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، جنازہ میں بھی نہیں شریک ہوگا. اس کو پوچھو کیوں شریک نہیں ہوا، کہے گا ابھی ہم پیشاب کر کے آئے نا، پانی نہیں لیا تھا. کیا کہے گا؟ پانی نہیں، ناپاک ہے اسی لیے. 5 طرح کے لوگ ہو گئے. تو ہمیں کیسا بننا ہے؟ 5واں نمبر والا یا پہلے نمبر والا؟ پہلے نمبر والا. تو سمجھ میں آ گیا نماز کی کیا اہمیت ہے. اس کے اوپر بھی بات ہوگی. یہ بہت لمبا چیپٹر ہے نماز کا. کیا مسائل ہے، کون سی نماز کب ہم چھوڑ سکتے ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہوں گے تو کیا کریں گے، ساری باتیں آپ لوگوں کو بتائی جائے گی. اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو باتیں بتائیں گے اس کے اوپر عمل ہوگا. نماز قائم کریں گے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یعنی 5 ٹائم کی یا پھر 1 ٹائم کی؟ 5 ٹائم کی. روزانہ یا سال میں ایک بار؟ روزانہ ادا کریں گے. جو باتیں کہی گئی اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے، کھڑے ہو.